الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. Respected audience، ہم نے پچھلی لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انیشل سٹیج تھی لائف کے، بچپن اور ان کی جوانی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر لی تھی، اور بیفور کلیمنگ پروفٹ ہوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امن قائم کیا، کس طرح سے پیس قائم کیا، اس پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکانومک انڈیورس کیسے تھے، ان کی جو اکانومک جرنی تھی وہ کس طرح کی تھی۔ دیکھیے یہاں پہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، کیٹل گریزنگ یا ہرڈنگ، یہ تمام پروفٹس کی سننا رہی ہے۔ سارے پروفٹس ہرڈنگ کرتے تھے، کیٹل گریزنگ کیا کرتے تھے، بکریوں کو، شیپس کو گھاس کھلاتے تھے، یعنی چراتے تھے انہیں۔ اس کو ہم جب بھی بولتے ہیں، جب اردو میں کیٹل کو جب بولتے ہیں، اٹ از ایوفیمسٹک ورڈ، جب۔ ٹھیک، تو جب چرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تمام پروفٹس کی سنت ہے۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس پروفیشن کو ہیوملیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے سارے پروفٹ سے یہ کام کروایا، تو کس طرح کا پروفیشن ہو گئے اور کیوں ہو گیا ایسا؟ تو یہ ہمیں دیکھنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شیپ، ان کی جو کیٹل تھی، اس کیٹل کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب واپس مکہ شریف تشریف لائے تو مکہ میں بھی اپنی جوانی میں جو قریش کے کیٹل تھے ان کو چراتے تھے اور ان سے کچھ پیسے لیتے تھے اس کے عوض سے۔ خود ان کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی اکانومک لائف کے لیے یہ سب کیا، یعنی کہ انہوں نے خود کیٹل گریزنگ کرائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اکانومکلی سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ بچپن میں ہی آرفنیج آیا، بچپن میں ہی آرفن ہوئے تھے، اور چونکہ یہاں پہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں، اور خانہ کعبہ کی نگرانی اسی خاندان کے انڈر ہے، اسی خاندان کے پاس ہے، اور ان کے انکل جو ابو طالب ہے، ابو طالب عرب میں بہت ہی زیادہ باعزت مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے سردار مانے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس بڑے خاندان کے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اب ہونا ہی تھا تو یہ چاہتے تو کعبہ کے متولی بن جاتے، اور یہ پہلے سے ہی صادق اور امین مانے جاتے تھے، یہ پہلے سے صادق مانے جاتے تھے، صادق سچے، اور ان کے اخلاق جو میں نے پہلے بولا، پچھلی لیکچرز میں ہم نے پڑھا کہ لوگ ان پہ کس طرح سے یقین رکھتے تھے، یہ چاہتے تو یہ خانہ کعبہ کے متولی بن جاتے اور وہاں سے اپنی لائف گزارتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ایک انسان کتنا بڑا عالم ہو، ایک انسان کتنا بڑا کیا کچھ کرتا ہو، وہ فائنینشلی سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے، یہ بیسٹ ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو یہ فائنینشلی سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے تمام پیغمبر، آلموسٹ سبھی پیغمبروں نے شیپ کو گریز کرایا، کیٹل کو گریز کرایا، ان کو گھاس کھلایا، ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان کو گھاس کھلاتے تھے۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ یوں ہی ہوگا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس میں ڈیوائن گائیڈنس ہی ہوگی، ڈیوائن گائیڈنس کے اکارڈنگ یہ سب کیا ہوگا، کیونکہ سارے پروفٹس ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں، تو جو مورخین ہیں، جو سیرت کے جو اسکالرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ سبھی پروفٹس نے یہ پروفیشن کیا ہے۔ So this must not be a coincidence۔ ایسا کیوں کیا تمام پروفٹس نے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اللہ کی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یہ میرے اپنے ویو پوائنٹس ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں۔ دیکھیں جو کیٹل ہوتا ہے نا، جو شیپ ہوتے ہیں، جو گوٹس ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو ایک ڈائریکشن میں لے جائیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں ادھر، آپ ان کو وہاں سے لائیں گے تو یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور جب کہ وہ ایک فلاک میں ہو، جب کہ وہ ایک جھنڈ میں ہو، تب ان کو کنٹرول کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی شیفرڈ کو آپ دیکھیں گے جب وہ کیٹل کو ہینڈل کرتے تو وہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اس سے، ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں وہ، نہ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کو اپنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور انسان جب اکیلا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اکیلا انسان جس کے ساتھ اور کوئی ساتھی نہیں بات کرنے کے لیے، تو یہ اکیلا انسان ان بے زبانوں کے ساتھ جب چلتا ہے تو ان بے زبانوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اب یہاں سے جو مجھے حکمت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام پروفیٹ سے جب یہ کام کروایا، چونکہ تمام پروفیٹس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر تو اللہ ہی ہیں،
اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی نہیں سیکھا اس دنیا میں، ان کا کوئی اس ورلڈ میں ٹیچر نہیں، ان کو اللہ نے سکھایا، اللہ نے جبریل کے تھرو سکھایا۔ اینی ویز، یہاں جو مجھے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ کیٹل ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس زبان نہیں ہے، وہ آپ کی باتیں سنیں گی نہیں، سمجھیں گی نہیں۔ اب بے سمجھ جانوروں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، ان کو ڈیل ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہاں سے آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی کہ جب آپ کل دعوت دیں گے لوگوں کو توحید کی طرف، دین کی طرف، تو وہ بے سمجھ جانوروں کی طرف بیہیو کریں گے، وہ ان اندھے لوگوں کی طرف بیہیو کریں گے جو آپ کی باتیں مانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں۔ ایک طرف بلاؤ گے انہیں تو دوسری طرف بھاگ جائیں گے، ادھر سے بلائیں گے تو یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے اندر نا اس چیز سے ایک ریزیلینس ڈیولپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان جس کے ساتھ چلے نا اس کے اندر اس کی خصلت آ ہی جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک شفر ہوتا ہے، جو شفر اونٹوں کو چراتا ہے، جو اونٹوں کو گھاس کھلاتا ہے، آپ دیکھنا اس شفر کی گردن اکثر اونچی رہتی ہے، وہ گھمنڈ ہی کرتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اونٹ اکثر اپنی گردن اونچی رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شفر شیپ کو کھلاتا ہے، گوٹس کو کھلاتا ہے، اس کی گردن اکثر نیچے ہی رہتی ہے۔ وہ تکبر والا شخص نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان گوٹس کو دیکھتے نیچے دیکھتا ہوا، اس لیے وہ بھی نیچے ہی دیکھتا رہتا ہے دن بھر۔ ایکچولی وہ اس میں سمجھا رہے ہوتے اس پورے پروسیس میں نا کہ کمپنی کتنا میٹر کرتی ہے۔ تو یہاں پہ جو پروفٹ سے جو کام کروایا گیا نا، ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جو لوگ ان کو کل طائف میں پتھر بھی ماریں گے، جو لوگ کل ان کو نعوذ باللہ مجنون جیسے ناموں سے پکاریں گے، جو ان کو کل پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، جو ان کے ساتھ جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گے، ان کے اپنے لوگ، اپنے چچا اور اپنے انکلز اور اپنے رشتہ دار بھی خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اور ان کے اپنے لوگ باتیں ہی نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اس لیے ان تمام پروفٹس کو کیٹل کے ساتھ ڈیل کرنا پہلے سکھایا، تاکہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے، یہ چیز ان کے اندر انکلکیٹ کر دی جائے کہ کس طرح سے آپ ڈیلنگ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن ہونا ہے جو کہ آپ لوگ کرنے والے ہیں، نہیں کرنے والے ہیں، تو میں خود ہی ریز کرتا ہوں۔ کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو پچھلی کلاسز میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اس دنیا میں سیکھی نہیں، ان کے تمام کمالات جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، وہ وہاں بھی ہے، کوئی کسبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تمام پروفٹس کیٹل گریزنگ کرا رہے ہیں اور یہاں سے سیکھ رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سیکھنے کے لیے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ چیز خود بخود الہام فرماتا ہے، لیکن پھر ایسا کیوں کرایا؟ کیونکہ یہ ہمارے اسوہ حسن ہے۔ بھائی ان کے اندر تو یہ سب چیزیں خود بخود آ ہی جائیں گی، ہمارے اندر تو نہیں آئیں گی نا۔ وی بینگ مسلم داعیز، جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہم کس طرح سے ڈیل کر لیں گے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے پیغمبر، کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں۔ جب ان کو فرعون کے ساتھ بات کرنی تھی، چونکہ فرعون اتنا بڑا گناہ گار تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں اور بات کریں، ان سے کہا گیا وَقُلْ لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ یعنی اتنے بڑے داعی کو سکھایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے گنہگار جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بدبخت انسان، اس کے ساتھ بات کریں گے نا تو نرمی کے ساتھ بات کریں گے، نرمی کے ساتھ بات کریں گے، جیسے ہم جانور کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم اس بے زبان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں جس کے پاس عقل نہیں، ان سے ایسی ہی بات کریں گے۔ اور انہی لوگوں کو اللہ نے کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، اب واپس نہیں لوٹنے والے۔ تو جیسے یہ کیٹل ہوتی ہے، جیسے شیپ ہوتے ہیں، جیسے گوٹس ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے ہی نہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں، بلکہ الٹا اپنا مطلب چلائیں گے اور الٹا اپنا مقصد نکالیں گے، جہاں ان کا جو انٹرسٹ ہوگا وہاں وہ نکالیں گے۔ لیکن آپ کے اندر یہ خصلتیں آنی چاہیے کہ آپ سیلف ریزیلینٹ بنے، آپ کے اندر ریزیلینس آ جائے، آپ کے اندر صبر ڈیولپ ہو جائے کہ آپ ان کی باتیں سنیں اور ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا جی؟ تو اس چیز سے ہم نے دیکھا، اس چیز سے انسان کے اندر ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پہ بات کر لوں کہ کوئی پروفیشن ہیوملیٹنگ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہیوملیٹنگ ہوتا تو سید المرسلین یہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر ایک پروفیشن اپنے آپ میں جو جائز پروفیشن ہوگا، جو حلال پروفیشن ہوگا، وہ اپنے آپ میں رسپیکٹفل ہے۔ ہمیں تمام پروفیشنز کی عزت کرنی ہوگی، ہمیں تمام کاموں کی عزت کرنی ہوگی، اور جو جس کام میں ہے اس کی عزت ضروری ہے۔ تو اس میں سے کوئی کچھ ایسی ویسی بات نہیں کہ یہ لوور لوگوں کا ہی کام ہے، نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا، بلکہ تمام پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، اس لیے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں دیکھنی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ
اگر آپ اس کو ہیومولیشن کی وے سے دیکھیں گے، حالانکہ دیکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، پھر بھی اگر آپ اس کو مان لیجئے ایز اے کرٹیک، آپ اگر اس کو دیکھ بھی لیں گے تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر بیٹھنے سے بہتر وہ کام کرنا ہے، گھر بیٹھنے سے بہتر سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے، جو بھی حلال طریقے سے ہو، چاہے وہ کام کیسا بھی آپ کر لیں، یہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور ان سے یہ کام کیوں کروایا جا رہا ہے، جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دائیوں کے اندر، اور پروفٹ سب سے بڑے دائی ہوتی، کہ دائی کے اندر یہ ریزیلنس پیدا ہو جائے، دائی کے اندر ان بے زبانوں کو ڈیل کرنے کی خصلت پیدا ہو جائے، ان بے عقلوں کو، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو اندھے بہرے اور گونگے ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے ڈیل کرنے کی ہمیں صلاحیت ہم میں پروڈیوس ہو جائے۔ تو اس لیے یہ سب چیز سکھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب چیز ہمارے پروفیٹس نے یہ سب چیزیں کی ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے تو 12 ایئرس کی ایج میں ان کے انکل حضرت ابو طالب ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سیریا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اپنا حجاز، یہ دکھ رہا ہوگا جب میں مارک کر رہا ہوں وائٹ سے، یہ اپنا حجاز ہے، اور یہ ہے راستہ اپنے بیزنٹین امپائر کا، یہاں سے ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم جائیں گے ایجپٹ، اور یہاں سے یہ دیکھیں، یہ ہے اناتولیا، اس طرح سے، اس طرح سے، اور سیریا اسی اناتولیا امپائر میں ہی تھا، یعنی یہی ہے بیزنٹین امپائر، ٹھیک ہے جی۔ سیریا یہاں ہے، شام جس کو ہم شام کہتے ہیں آج کل، شام یہاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 12 ایئرس کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، اور ابو طالب وہاں تجارت کی غرض سے گئے تھے، بزنس کی غرض سے گئے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے گئے، سب سے پہلے کب؟ 12 ایئرس کی ایج میں، پہلا سفر جو تھا 12 ایئرس کی ایج میں تھا۔ اور یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ جب جاتے ہیں تو وہاں ان کو راستے میں ایک راہب ملتا ہے جس کا نام ہے بحیرہ، یہ کرسچن پادری تھا، کرسچن سادھو تھا، کرسچن سینٹ تھا، ٹھیک ہے جی، کرسچن فادر تھا، یہ کرسچن پریسٹ۔ جب حضرت ابو طالب یہاں پہنچے، ان کے پاس پہنچے، ایکچولی یہ جو جگہ تھی نا جس جگہ پہنچے، اس کا نام تھا بسرا، بسرا والی جگہ پہ ان کو بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ اب بحیرہ نے کیا کہا؟ بحیرہ نے ان تمام قافلہ والوں کو دعوت دی جو جس قافلے میں یہ لوگ تھے، اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، ان کو کھانا کھلایا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ جو یہ آپ کے ساتھ یہ جو بچے ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جس پیڑ کے نیچے یہ بیٹھے، اس پیڑ کے نیچے آج تک پروفیٹس کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے، اور میں نے تورات اور انجیل کی کتابوں کو دیکھا ہے، اور اس دو بکس میں جو کچھ آخری پیغمبر کے بارے میں جو کچھ پروفیسیز کی گئی ہیں وہ سب کی سب ان میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں نے ان کے دو شولڈرز کے بیچ میں سیل آف پروفیٹ ہوڈ بھی دیکھی، مہر نبوت بھی دیکھی، اور یہ آخری پیغمبر ہے۔ اس لیے آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، آپ بسرا سے آگے فردر سیریا کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے یہودی لوگ جو ہیں ان کو پسند نہیں کریں گے، وہ ان کے پریسٹ جب ان کو دیکھیں گے وہ ان کو شہید کریں گے۔ ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخری پروفٹ کہ بنی اسرائیل سے آ جائے، لیکن آپ لوگ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، وہ آپ کو قتل کریں گے، وہ انہیں شہید کر دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب ان کی بات سے متفق ہوئے اور مان لیا، اور انہوں نے اپنا سارا مال وہیں بیچ ڈالا، اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس جو کچھ تھا وہ وہیں سیل آؤٹ کر لیا، اور وہاں سے واپس آئے۔ اچھا، جب سیل آؤٹ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ سب آبزرو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مارکیٹ کا سٹرکچر کیا ہے۔ مارکیٹ سٹرکچر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آبزرو کر لیا، اور اچھی طرح سے دیکھا، تو آئے واپس اپنے چچا کے ساتھ۔ اس کے بعد 25 ایئرس کی عمر میں بزنس پارٹنرشپ انہوں نے کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایکچولی یہ تھا مداربہ، مداربہ از اے ٹائپ آف بزنس، اس میں دو پارٹنرز ہوتے ہیں، اس میں ایک پارٹنر، فرسٹ پارٹنر جو ہوگا اس میں یہ انویسٹنگ ہوگا، اور جو سیکنڈ پارٹنر ہوگا یہ پیسہ انویسٹ تو نہیں کرے گا، لیکن یہ بزنس سنبھالے گا، بزنس کو دیکھ لے گا، بزنس کی کیئر کر لے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ٹائم اپنا اور انرجی لینڈ کر لے گا۔ اب یہ منی انویسٹ کر لے گا، ٹھیک ہے نا، یہ جو انویسٹنگ ہوگا یہ منی انویسٹنگ ہوگا، اور یہ ٹائم انویسٹنگ، انرجی انویسٹنگ ہوگا، یہ سب کچھ دیکھ لے گا، جو بھی کاروبار ہے اس کو یہی دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو پروفٹس ہوتے ہیں، پروفٹس کی شیئرنگ ہوتی ہے انڈر فکسڈ ریشیوز، پہلے ہی ریشیوز فکس کر دی جاتی ہیں، جو فرسٹ پارٹنر ہے جو پیسہ انویسٹ کرے گا اس کو کتنا پرسنٹ ملے گا، اور جو سیکنڈ پارٹنر ہے
جو ایکٹیو پارٹنر ہے، جو بزنس کو دیکھ رہا ہے، یہ سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے. یہ والا جو ہے نا، یہ سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے نا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے. اور جو ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے، اس کو کتنا شیئر ملے گا، یہ پہلے سے ہی اس میں ویل ڈیفائن کیا جاتا ہے، ڈسکس کر لیا جاتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوگا نا، جو کچھ لاسز ہوں گے، لاسز سارے اس کے ہوں گے. لاس کا برڈن وہ انویسٹنگ پارٹ، وہ سائلنٹ پارٹنر کا ہوگا. پرووائڈڈ کہ جو لاس ہے وہ پارٹنر سیکنڈ، جو ایکٹیو پارٹنر ہے، اس کی لاپرواہی سے نہ ہوا ہو. اگر اس کی لاپرواہی سے ہوگا تو اوبیسلی پھر باتیں الگ ہوں گی، پھر وہ اس کے ذمہ دار ہے. لیکن اگر اس کی لاپرواہی سے لاس نہ ہوا، اگر یوں ہی لاس ہوا کوئی، تو وہ لاس اس کا ہوگا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ منی انویسٹ کرتا ہی نہیں ہے. یہ صرف اپنا ٹائم اور اپنی انرجی انویسٹ کرتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے. یہ سب کچھ جو بزنس کو دیکھتا ہے، یہ ایکٹیو پارٹنر نہیں ہوتا، یہ والا سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے. یہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا، مے بی ابھی اس میں کچھ چینجنگ آ چکی ہے. تو یہاں جو پارٹنرشپ حضرت خدیجہ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھی، وہ مداربہ ہی تھی. حضرت خدیجہ منی انویسٹنگ پارٹنر تھی، سائلنٹ پارٹنر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو پارٹنر تھے. اور یہ اس میں ٹائم اور انرجی لینڈ کر رہے تھے، انویسٹ کر رہے تھے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلا سفر جو کیا تھا وہ شام کی طرف 12 ایئرس کی ایج میں کیا تھا. سیکنڈ سفر جو کیا وہ 25 ایئرس کی ایج میں کیا. یہ بھی سیریا کی طرف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یمن بھی کیا. اسی مداربہ کے اسی کے تحت یمن بھی چلے گئے. انہوں نے یہ سفر کیے، سیریا بھی کیے اور یمن بھی گئے. اچھا، یہ جو سیکنڈ والا سفر سیریا کے لیے گئے نا، تو اس ٹائم یہ پہلی بار جب گئے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اس میں کیا تھا، اس میں تو یہ جسٹ انہوں نے دیکھ لیا، سب چیزیں نوٹس کی. لیکن ابھی یہاں پہ خود ایک بزنس مین کی حیثیت سے جا رہے ہیں. ابھی یہ خود ایک آنٹرپرینر ہے، ابھی یہ خود اپنی انٹرپرائز لے کر آئے، ابھی یہ خود اپنا بزنس لے کر آئے. دیکھیے، اگین سکھا رہے ہیں کہ آپ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، خود اپنا کام کر لیں، خود اپنی روزی روٹی کما لیں. تو جب یہ وہاں گئے تو حضرت خدیجہ کا ایک نوکر بھی ان کے ساتھ تھا، میسرہ، یہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے شام کی طرف. اچھا، بات یہاں پہ یہ ہے، جو بزنس کی جو بات ہوئی تھی حضرت خدیجہ نے ہی کی تھی. انہوں نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، ان کی ایمانداری دیکھی، ان کی امانت داری دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ ڈیل کر لیں گے تو جو میں لوگوں کو یہاں پہ شیئر دیتی ہوں، میں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور میسرہ کے ساتھ یہ پہنچ جاتے ہیں ملک شام، یعنی کہ سیریا. تو وہاں ان کو ایک دوسرے راہب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے پریس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس راہب کا نام ہوتا ہے نستورہ. یہ بھی بصرہ میں ہی ملے، یہ بھی بصرہ والے شہر میں ہی ملے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ یہیں پہ روکا، اس کے خانقاہ کے پاس. جب اس بندے نے اندر سے دیکھا تو وہ دوڑ کے آ گئے اور میسرہ سے پوچھا. میسرہ کو جانتے تھے کیونکہ میسرہ اکثر وہاں جاتے رہتے تھے، کہ جو حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے. ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. انہوں نے کہا ان کا نام محمد اور ان کا لقب امین ہے. امین مطلب امانت دار، صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں سے انہوں نے بولا کہ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ آخری پیغمبر، ہی از the last prophet. کیونکہ ان کے اندر ختم نبوت کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں، وہ سب کی سب ان میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کر لیں گے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور اپنی لائف ان پہ قربان کرتا، پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کرتا، اور ساری اپنی عمر ان کے پاس سے گزار دیتا. پھر میسرہ کو وصیت کرتے، نصیحت کرتے کہ ان سے ایک لمحہ بھی الگ نہ ہونا، ان کی خدمت کرنا، یہ آخری پیغمبر ہے، ان کے ساتھ خلوص اور عقیدت کے ساتھ خدمت کرنا، پیش آنا، یہ خاتم النبیین ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ پھر سے کہ جلدی جلدی اپنا سامان بھیج ڈالیں اور واپس چلے جائے. اب حضور نے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا سامان جلدی بھیجا، اور بصرہ کے بازار میں ہی، اور واپس چلے آتے ہیں. اچھا، یہاں پورے بازار میں، اور سیم یہی کیس یمن میں بھی ہوتا ہے، یمن میں بھی، لیکن وہاں کوئی راہب نہیں ملے، تو یمن میں بھی انہوں نے اپنا سامان بیچ ڈالا. لیکن جب یہ سامان بیچ رہے ہیں تو وہاں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں سمجھنی ہے. وہاں پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، جب سب سے پہلے گئے تھے نا ابو طالب کے ساتھ 12 ایئرس کی ایج میں، اس ٹائم انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ جو پورا بازار ہے وہاں پہ جسٹس ہے ہی نہیں، وہاں پہ سود ہے، وہاں پہ ویلتھ پہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ مورل ویلیوز ختم ہو چکے ہیں پورے مارکیٹ میں. مارکیٹ سسٹم جو ہے نا وہ پورا کرپٹ تھا، اور ٹرانسپیرنسی کہیں نہیں تھی. لیکن اب جب یہ خود جا رہے ہیں امین بن کر، وہ کام کرتے ہیں جو اور لوگ نہیں کرتے تھے، وہ کام بالکل بھی انہوں نے نہیں کیا جو اور لوگوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا، آئے ہم دیکھتے ہیں. ان کا جو کام تھا نا، یہ وہاں ایک امین کی طرح گئے، اور ان کا بزنس سارا ایتھیکل تھا. ان کا بزنس جو ہے وہ ایتھکس پہ ڈیپینڈنٹ تھا. انہوں نے جو آنےسٹی رکھی اپنے ٹریڈ کے اندر، ان کے ٹریڈ کے اندر آنےسٹی تھی جو باقی لوگوں میں تھی ہی نہیں. باقی لوگ کیا کرتے تھے، باقی لوگ جھوٹ، دگا، دھوکا، ایسے کچھ بھی قسمیں کھاتے تھے. لیکن یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنےسٹی دکھائی،
اور اس سے انہوں نے کیا کیا، اس سے جو ٹرانسپیرنسی اینڈ فیئر پرائسنگ انشور کیا. ٹھیک ہے جی، ٹرانسپیرنسی اور فیئر پرائسنگ کے ساتھ انہوں نے اپنا کام کیا. اور دوسری بات، ان کا جو بزنس تھا وہ جسٹ ایک کاروبار نہیں تھا، دیٹ ہیڈ اے پرپس. وہ پرپس کیا تھا؟ کمیونٹی بینیفٹ. کمیونٹی بینیفٹ. حالانکہ یہ خود بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، یہ جو ریٹ لگانا چاہتے وہ لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے وہ والی ریٹ لگائی جس سے کمیونٹی کو بھی بینیفٹ ہو جائے، عام لوگوں کو بینیفٹ ہو جائے. اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، وہاں قسمیں نہیں کھائی، انہوں نے وہ دھوکہ نہیں دیے، سود والا کاروبار نہیں کیا، ربا والا کاروبار نہیں کیا، نہیں اس طرح سے نہیں کیا. بلکہ یہ اس طرح سے وہاں گئے کہ سب لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، سب لوگ ان کے دیوانے ہو گئے، اور یہ امین کے نام سے یمن اور شام میں بھی مشہور ہو گئے. الامین، امانت دار. اور پیسفل اس کا ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے، پیسفل. ہم جو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، ایک لائن لکھتا ہوں: ٹرسٹ وردی مین کنٹرولز مور دین مارکیٹس. پھر کیا کرتے؟ ہی کنٹرولز ہارٹس. یہ دلوں پہ راج کرتے ہیں. جو دل کا بازار ہوتا ہے نا، اس پہ اپنا سکہ جما دیتا ہے اس طرح کا انسان. اور ہمارا جو آج کا جو مارکیٹ پلیس ہے، جہاں پہ مس انفارمیشن ہے، جہاں پہ ڈسپٹیو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، جہاں پہ بزنس کو پریورٹائز کیا جاتا ہے ٹرسٹ اور ٹرانسپیرنسی پہ، تو ہمیں یہاں پہ سیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آنےسٹی سے کام لیا، اور کس طرح سے انہوں نے اس جو وہاں پہ سود کا کاروبار تھا، جو وہاں پہ جھوٹ کا کاروبار تھا، اس کو ختم کر ڈالا. اچھا، ایسی بات نہیں کہ پھر انہوں نے اس طرح سے مال بیچا ہوگا تو پھر پروفٹ ہی نہیں ملا ان کو. نہیں، خدیجہ کو کبھی اتنا نفع پہنچا ہی نہیں تھا جتنا اس سفر میں ان کو پہنچا. اس طرح سے پروفٹ کبھی ملا ہی نہیں جتنا یہاں پہنچا. ریزن یہ ہے نا، جب آپ ٹرسٹ وردی ہو تو لوگ آپ کو پریفر کر لیں گے. تو یہ ہمیں بھی اپنے مارکیٹس میں، اپنے شاپس پہ، اپنے بزنس میں جو بھی ہم کام کرتے ہو، اس میں ہمیں یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہوگی، اس میں ہمیں یہ چیز خود کے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی کہ جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ وہ وقت ہے، ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز سے ہمیں سمجھنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹریڈر، جو تاجر ٹرسٹ وردی ہو، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، جو تاجر ٹرسٹ وردی ہو، جو بزنس مین اچھے سے اپنا کاروبار کرے، وہ قیامت کے دن نبیین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھے گا. وہ پروفیٹس کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، شہداء کے ساتھ اٹھے گا، اور صالحین کے ساتھ اٹھے گا. وہ اولیاء کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن. کون؟ وہ والا تاجر جو ٹرسٹ وردی تاجر ہو، جو صحیح سے اپنا کام کرے. یہ چیزیں ہمیں یہاں سے دیکھنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنا بزنس کرتے ہیں. اور جب بزنس کرتے ہیں تو ان کا نام الامین وہاں بھی مشہور ہو جاتا ہے. امین پہلے سے مکہ میں مشہور تھے، لیکن ابھی سیریا اور یمن میں بھی امین کے نام سے مشہور ہونے لگے. اب یہاں سے جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، اب جب سیریا سے واپس آ رہے ہیں، جو یہ واپس آ ہی رہے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ علی زوجہا وعلیہ السلام، وہ اپنی گھر کے اپر والی سٹوریز ہیں وہاں سے دیکھ رہی ہیں اپنے کاروان کو، اپنے قافلے کو. اور وہ عجیب چیزیں دیکھ رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بہت چمک رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دو فرشتے چل رہے ہیں جو ان کے اوپر ابر کا سایہ کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے. جب خدیجہ نے یہ چیز دیکھی تو وہ حیران ہو گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور وہاں سے جب آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خدیجہ کے غلام میسرہ تھے، تو میسرہ سے پوچھا کہ کیسا ہے بندہ، کس طرح کا انسان ہے. تو میسرہ نے جو باتیں سنائی، نستورہ نے کیا کہا، اور وہاں ہم نے کیا کیا دیکھا، لوگ کس طرح سے حیران ہو گئے، لوگ کس طرح سے ان سے انفلوئنس ہو گئے، اور یہ کتنے سچے اور کتنے امانت دار ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں. ساری ڈیٹیلز ان کو جب بتا دی، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں گی. اچھا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا نکاح اس سے پہلے ابو حالہ سے ہوا تھا. فرسٹ نکاح جو حضرت خدیجہ کا ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نکاح، جو فرسٹ نکاح ہوا تھا، وہ ہوا تھا ابو حالہ بن زراح تمیمی. یہ تمیمی تھے، تمیمی ٹرائب کے تھے. ابو حالہ بن زراح تمیمی سے ان کا ہوا تھا، اور یہاں سے ان کے دو بچے ہوئے تھے. ایک ہند، یہاں سے دو بچے ان کے ہوئے تھے. ایک ہوا تھا ہند بن ابی حالہ، اور ہوا تھا حالہ بن ابی حالہ. حالہ اور ہند، یہ دو بچے یہاں سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ابو حالہ کا انتقال ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ دوسرا نکاح کرتی ہیں. سیکنڈ نکاح جو ان کا ہوا تھا، وہ ہوا تھا عتیق بن عابد مخزومی سے. عتیق بن عابد مخزومی سے ان کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بھی ان کے دو بچے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا عبداللہ، اور دوسری ان کی لڑکی ہوئی تھی ہند بنت عتیق، عبداللہ بن عتیق. یہ دو بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب عتیق کا بھی انتقال ہو جاتا ہے.
ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انہیں دو نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حضرت خدیجہ تو ایک بہت تو مالدار تھی. دیکھیں یہ تو تھی ایک تو ویلدی تھی، بہت زیادہ ویلدی، بہت زیادہ ویلدی تھی. اور ساتھ ساتھ بہت نیک تھی، یہ پیس خاتون تھی. یہ اتنی پیس تھی کہ ان کو لوگ طاہرہ کہتے تھے وہاں. طاہرہ مطلب پاک، پاک دامن. ان کو لوگ پاک دامن کہتے تھے، یہ طاہرہ تھی. اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لے. لیکن حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ نہیں، اب میں نکاح پھر سے تیسرا نہیں کر لوں گی. اب جو ساری زندگی میں اکیلے گزاروں گی. اب نکاح نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. لیکن جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، بس اپنا فیصلہ ہی بدل لیا. اب یہاں پہ دیکھیں، اب نکاح کرنے کا سوچ رہی ہے. اب یہاں سے ہمیں اسوہ حسنہ لینا ہے. نکاح کرنے کا سوچ کیوں؟ کیا چیز دیکھا؟ حضور کے ساتھ فرشتوں کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امانت داری کو دیکھا. ورنہ آپ خود دیکھ رہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بہت ویلدی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ویلتھ نہیں ہے. دنیاوی ویلتھ تو اتنی نہیں، حالانکہ وہ تو ساری دنیا کے مالک ہیں، خزانوں کے مالک. لیکن بظاہر تو کوئی ویلتھ نہیں ان کے پاس. اور اس سٹیج پہ تو حضرت خدیجہ یہاں پہ ویلتھ کو پریفر نہیں کر رہی ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی جب دیکھا نا، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، تو ان کے والد جو وہاب بن عبد مناف تھے، میں نے پچھلی لیکچر میں کہا تھا، انہوں نے کیا چیز دیکھی تھی عبداللہ میں. جب انہوں نے دیکھا تھا کہ جو یہودی نے ان کو شہید کرنا چاہتا تھا اس جنگل میں، تو وہاں رجال الغیب آئے تھے، غیب سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ان کو بچایا اور گھر تک اسکارٹ کیا تھا. تو ان کی یہ پائیٹی دیکھی تھی، ان کا وہ ایک سپر نیچرل جو ان کے ساتھ تھا، فورس تھا کچھ، اس چیز کو دیکھ کے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا. دولت کو دیکھ کے، دیکھ دولت کو دیکھ کر بھی نکاح کرنا ٹھیک ہے، لیکن دولت ہمارا ہونا چاہیے آپشن، بٹ ناٹ دی پرائمری آپشن، ناٹ دی فرسٹ آپشن. آپ کا پہلا آپشن پائیٹی ہونا چاہیے، ریلیجن ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے. اور یہی پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی پھر شریعت میں بھی آیا. یہ وہ زمانہ بھی شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، وہ کس چیز کو پریفر کرتی ہیں؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پائیٹی کو پریفر کرتی ہے، ان کی دیانتداری کو پریفر کرتی ہے، ان کی ایمانداری کو پریفر کرتی ہے. اور اچھا خود تو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ معلوم بھی کر رہی میسرہ سے. میسرہ سے معلوم کر لیا. اب میسرہ سے معلوم کرنے کے بعد انہوں نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی حضرت صفیہ کو بلایا. ان کی بوا جو تھی حضرت صفیہ، صفیہ یہ تھی آنٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھوفی تھی یہ. ان کو بلایا حضرت خدیجہ نے. یہ جو ایکچولی یہ جو صفیہ تھی نا، یہ حضور کی پھوفی بھی تھی اور حضرت خدیجہ کی یہ بھابھی بھی تھی. یہ جو تھی حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عوام بن خویلد. عوام، یہ تھی خدیجہ بنت خویلد اور یہ تھی عوام بن خویلد. ان کی وائف تھی یہ اسپاؤسز تھے آپس میں، اور یہ تھے بردر حضرت خدیجہ کے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ اپنی بھابھی تھی تو ان کو گھر بلایا. ان سے پھر سے معلومات حاصل کر لی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے بارے میں، ان کی نفسیات کے بارے میں، وہ کس طرح کے انسان ہیں. تو پھر جب پوری معلومات ہوئی تو پھر انہوں نے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے، ایک عورت تھی نفیسہ، نفیسہ بنت امیہ، ان کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. اچھا جب نکاح کا پیغام بھیجا، پہلی بات تو یہ ہے، بظاہر آج کا ہماری جو تھنکنگ ہے اس حساب سے میچ آپ کو دکھ رہا ہے. 25 ایئرس اور 40 ایئرس کی ایج ہے، اتنی زیادہ ایج ڈفرنس ہے، دکھ رہا ہے آپ کو میچ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وڈو ہے آلریڈی، اور آلریڈی 2 بار شادی کر چکی ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یہی بتا رہا ہے کہ انسان اگر اچھا ہے، بھلے انہوں نے ایک بار شادی کر لی ہو، بھلے عمر میں آپ سے بڑا ہو یا سب سے چھوٹا ہو، یہ آپ کو زیادہ میٹر نہیں کرنا چاہیے. میٹر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا کردار کیسا ہے. یہ تو طاہرہ تھی پہلے ہی، یہ پہلے سے طاہرہ تھی. حضور کیا دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا طاہرہ ہونا. اب مال دیکھ کر شادی نہیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آگے بتاؤں گا کیوں. کیونکہ سارا مال پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، کوئی مال گھر میں نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا طاہرہ ہونا دیکھ رہے ہیں. جب ان کا نکاح کا پیغام آتا ہے تو ایک دم سے خود ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے چچاؤں سے بات کرتے ہیں، انکل سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ کفو کا کانسیپٹ آ رہا ہے. اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبر سے بات کرتے ہیں کہ یہ نکاح کا یہ پیغام آیا، کیا میں ایکسیپٹ کر لوں؟ اب دیکھیں، اب ہمیں اگر کوئی انسان پسند آ جائے اپنی نکاح کے لیے، تو ہمارا ایک طریقہ کیا رہتا ہے؟ گھر والے مانے یا نہ مانے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہم بے الوپ نہ. نہیں، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. کفو کو ایک اسلام نے ایک ویلیو دی ہے، اپنے والدین، اپنے ولی کی رضامندی کو اسلام نے ایک ویلیو دی ہے.
تو اپنے ولی جو اپنے والدین ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایک بالغ انسان نکاح کر سکتا ہے، خود اپنا مختار ہے وہ، لیکن جو ماں باپ آپ کے ساتھ جب راضی ہوں گے، ان کی دعائیں جو ہوں گی، تو اس میں الگ ہی برکات اس نکاح میں ہوں گی۔ بھائی اس باپ کو ناراض کر رہے ہو، جس باپ نے آپ کو 30 سال 25 سال کی عمر تک پالا پوسا، اس ماں کو ناراض کر رہے کہ جس ماں نے آپ کے لیے اتنی مشکلات جھیلی، اور آپ ایک انجان انسان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، تو یا پھر ایک انجان انسان کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں کسی کے ساتھ شادی جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے، آپ کر لیں شادی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر کے کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو کنوینس کرے اچھی طرح سے، اور پھر کرے تاکہ ان کی دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے۔ اچھا، یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کس بنیاد پہ کسی سے ہم شادی کر لیں گے۔ تو پہلا جو ریزن آپ کا ہونا چاہیے، پہلا وہ آپ کا دین ہونا چاہیے، وہ آپ کا ریلیجن ہونا چاہیے، وہ آپ کا کنڈکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد باقی سارے معاملات، پھر آپ ویلتھ بھی دیکھ لیں، آپ خاندان بھی دیکھ لیں، آپ باقی سب بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلا آپ کا دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے وہ میرے ساتھ وفادار ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفادار نہیں، وہ میرے ساتھ کیا وفا کر سکتا ہے؟ جس کا سب سے زیادہ حق بندے پر ہے وہ اللہ ہے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا تو وہ آپ کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں یہاں سے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز ہم یہاں سے سمجھیں گے، اور یہاں پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے تمام گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جیسی عورت کا نکاح کا پیغام آ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خدیجہ خوش نصیب ہے کہ ان کو حضور ملے، تو یہ نہ کہ یہ کہ حضور کو خدیجہ ملی اس لیے وہ خوش نصیب ہے، نہیں، حضور کی وجہ سے خدیجہ خوش نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت اطہار ہے، سب لوگ خوش نصیب ہے کہ وہ حضور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی نسبت سے ہی تمام نسبتیں اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھ لیا، تو اس طرح سے نکاح جب ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سارا مال ان کے قدموں میں رکھ دیا، سارا مال، اتنی زیادہ دولت ان پہ قربان کر دی، اور وہ سارا مال پھر دین کے راہوں میں لگ گیا۔ پھر سارا مال، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہفتوں بھر اپنے مبارک سٹومک پہ پتھر باندھ رہے ہوتے تھے اسٹارویشن کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، لیکن لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کو پلاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ ان پہ قربان کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ان کے ساتھ کس طرح سے رہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، ان کی ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، کسی دوسری عورت کے ساتھ ان کے ہوتے ہوئے پھر شادی نہیں کی۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا جو تمام اولادیں ہیں، وہ سب حضرت خدیجہ کی ہی اولادیں ہیں، ان کے بطن سے ہی پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں، باقی تمام جو اولادیں ہوئی وہ حضرت خدیجہ کی ہی اولاد تھیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے اپنا بزنس کر لیا، کس طرح سے سب سے پہلے انہوں نے کیٹل گریزنگ کر کے اپنے آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا لیا، اور میں نے اس میں حکمت بھی بتا دی، حکمت کیا ہو سکتی تھی اس میں کیٹل گریزنگ جو سارے پروفیٹ سے کروائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیے، شام کے کیے سفر، یمن کے کیے سفر۔ اچھا، یہاں جو جو بزنس کے گھر جو سفر تھے نا، جو ابھی میں نے کہا، یہ جو بزنس کے جو یہ جرنیز تھیں، یہ صرف بزنس جرنیز نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں کے نیچر کو ریڈ کر رہے تھے۔ دیکھیے، یمن بھی آئے، میں نے کہا تھا یمن میں کیا تھا، بھائی یمن میں کرسچنٹی تھی، ہے نا؟ میں نے کہا تھا یمن میں کرسچنٹی تھی، یہ اپنا یمن، یہ کرسچن والا ایریا تھا، یہ بیزنٹین امپائر، یہ بھی کرسچن والی امپائر تھی، تو یہاں اس زمانے میں سب سے زیادہ کرسچنز ہی آس پاس لوگ تھے، تو یہ بڑے اسٹرانگ تھے، تو ان کا نیچر دیکھا، ان کو اسٹڈی کر لیا، کیونکہ آگے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں پروفٹ ہوں، تو ان کو پتا تھا میرا مقصد کیا ہے، جو بچپن میں ہی کہا تھا، جب لوگوں نے کہا تھا، دوستوں نے کہا تھا آئے کھیلے، انہوں نے کیا کہا تھا، میں یہاں اس دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، ان کو پتا تھا میرا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں ایک داعی کو چاہیے، جب داعی کسی کو دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مائنڈ کو ریڈ کرے، سب سے پہلے اس کے نیچر کو ریڈ کرے، اس کے کلچر کو ریڈ کرے، اور اس کے اکارڈنگ ہی اپنی دعوت دے۔ اس طرح سے نہیں کہ آپ گئے اور سب سے پہلے کہا تم کافر ہو، کلمہ پڑھ لو پہلی بار ہی، ورنہ میں تلوار اٹھاؤں گا، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ پہلے وہاں جائیں، ان کو اچھی طرح سے ان کا جائزہ لیں، ان کو ریڈ کرے، اور ان کا طریقہ دیکھیں، سمجھے کیا چیز ہے وہاں پہ، اس کے بعد پھر ٹائم آئے گا حکمت کے ساتھ کام کر لے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریڈ کر لیا تھا، یہ مورخین کہتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ اینی ویز، تو آج ہم نے یہ باتیں پڑھ لی، اور نکاح بھی
اس کے بارے میں ہم نے بھی دیکھ لیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو باقی باتیں ہیں وہ اگلی آنے والی کلاسز میں ہوں گی. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو آپ لوگ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں. جو بھی فیڈ بیک ہو، جو کچھ پوچھنا ہو، کنفیوژن ہو، آپ لوگ میسج کریں. کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے جی، شاید نہیں ہے. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شاد و آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.